تو ناپاکی سے مراد وہ عورت ناپاک نہیں ہے، اس کا بدن پاک نہیں ہے، اس کی وہ حالت، اس حالت کو کہا جاتا ہے، لیکن مومن ناپاک نہیں آتا۔ مسئلہ آیا ہے تو یہ بھی بتا دوں، ان دنوں میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں خواتین کو کہ تم نیاز کا کھانا نہ پکاؤ، فلاں چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ان دنوں میں صرف قرآن کو چھونا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، اور نماز نہیں پڑھنی، تسبیحات پڑھنے سے منع نہیں ہے، کلمہ پڑھنے سے منع نہیں ہے، یاد رہے تو جو چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگ اتنا جان لیں کہ اللہ تعالی پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور بندہ اگر ناپاک چیزیں کھاتا ہے تو پھر اس کی زبان پہ وہ اثر نہیں رہتا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لقمہ اگر حلال کا نہ ہو تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور بارش اگر صاف نہ ہو تو پھر موتی کے اندر بھی صفائی نہیں آتی، گدلے پانی کا موتی صاف نہیں ہوتا۔ تو یاد رہے ہمیں اپنی غذا کو بھی پاک رکھنا ہے، اور خواہشات کو بھی حرام سے بچانا ہے۔ ہماری خواہش میں بھی ناپاکی نہ آئے، ان کی تہذیب کریں، ان کو سنواریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبیوں کی غذا دیکھیں، نبیوں کا کھانا دیکھیں، اللہ والوں کا کھانا دیکھیں، تو آپ کو یہ بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی کمائی کھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریاں بھی چرا رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہم نے محنت کر کے کمانا ہے۔ اب محنت چوری میں بھی ہے، محنت مزدوری میں بھی ہے، چوری بھی محنت کے بغیر نہیں ہوگی، اور مزدوری بھی محنت کے بغیر، مگر چوری والی محنت بتائیے فائدہ ہوگا؟ آپ کہیں گے جی مال تو ملتا ہے، لیکن یہ کہ خطرے بھی الگ، گناہ بھی الگ، اور وہ حلال نہیں۔ مزدوری کریں گے، مزدوری پر ثواب بھی ملے گا، وہ کمائی حلال بھی ہوگی، اس میں برکت بھی ہوگی۔ میں نے یہ حدیث ایک ڈائجسٹ میں پڑھی تھی، کسی حدیث کی کتاب میں ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری، لیکن بتائی گئی حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مزدور، اصل لفظ مزدور تھا، بولنے میں مزدور ہو گیا، اب میں مزدور بولوں گا کوئی سمجھے گا نہیں، محنت کرنے والا، وہ کسان ہو، وہ پتھر توڑنے والا ہو، وہ ہل چلانے والا ہو، وہ فیکٹری میں مشین چلانے والا، مزدوری کرنے والا وہ شخص آیا، اس کے ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے تھے۔ آپ جب بہت زیادہ کرتے سخت کام تو گوشت کے حصے میں خون کا دوران رک جاتا ہے، تو وہاں پر الگ سا نشان بن جاتا ہے، چونکہ وہاں خون نہیں جاتا تو وہ گٹے بن جاتے ہیں، تو اس کے ہاتھ میں جگہ جگہ گٹے بنے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ پر یہ نشان کیسے؟ تو اس نے کہا مزدوری کی وجہ سے، محنت کرتا ہوں تو یہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اپنا ہاتھ آگے کر، اس نے ہاتھ آگے کیا تو اس حدیث جو درج تھی اس کے مطابق میرے نبی نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ یہ محنت کی قدر، محنت کو سلام۔ تو یاد رہے محنت سے کمائی ہو اور صحیح ہو، غلط کام پہ بھی آپ بغیر محنت کے نہیں کما پاتے، تو وہ غلط جگہ پر محنت کرنا گناہ بھی ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری غذا حلال بھی ہو، جائز بھی ہو، پاک بھی ہو۔ 3 باتیں کہی ہیں، دہرائیں گے؟ حلال ہو، جائز ہو، پاک ہو۔ وہ چیز جس کو کھا رہے ہیں شرعن حلال ہو،
جائز کمائی ہماری درست ہو، صحیح طریقے سے حاصل کی ہو، اور وہ پاک بھی ہو، تو جب ایسا کھائیں گے تو پھر آپ کے اندر روحانیت آئے گی، آپ کے اندر نیکی آئے گی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ آپ کو ظاہری طور پر بہت اچھے نظر آتے ہیں، بڑا عمدہ لباس، ٹھاٹ باٹ، آپ دیکھتے ہیں یا کیا صاف ستھرا آدمی ہے، مگر فوراً کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یار حرام کا پیسہ ہے، لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ تو یاد رکھو کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے ایسا کہہ سکتے اونچی، ہمیں بدگمانی، برے گمان، برے خیال سے بچنے کو کہا گیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں نیگیٹو اوپینین یا بیڈ اوپینین، برا خیال کریں، بدگمانی کریں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اس کی کیا نماز روزہ، یہ تو حرام کھاتا ہے، جب تک پتہ نہ ہو۔ ہاں جس کے بارے میں معلوم ہو جائے یا جس کی شہرت ہو اس کے بارے میں احتیاط کرنی ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بادشاہ آیا، 2 تھیلیاں سونے کے سکوں کی، چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے اور سونے کے سکے کو دینار، درہم کی جمع دراہم، دینار کی جمع دنانیر۔ تو وہ دیناروں کی بھری ہوئی 2 تھیلیاں لایا، سونے کے سکے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں لوگ ہدیے شروع سے پیش کرتے آئے ہیں، سنت طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا کمانے میں وقت نہیں لگاتے، تو لوگ ان کی خدمت میں ہدیے تحفے محبت سے پیش کرتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ لے کے آیا، حضرت نے اس کے سامنے تھیلیاں پکڑ کے جیسے کوئی چیز نچوڑتا ہے نا، دبا کے نچوڑی، اس میں سے تازہ خون نکلا۔ وہ دیکھنے لگا، فرمایا یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ تو نے لوگوں کا جو خون چوسا ہوا ہے یہ وہ ہے، تو میرے پاس تحفے کے لیے لے آیا ہے، مجھے ہدیہ پیش کر رہا ہے، لوگوں کا خون چوس کے ہدیہ پیش کرنا ہے تو اپنی محنت سے کر۔ بتانے کا مقصد یہ کہ کچھ لوگ جن کے بارے میں شہرت ہو کہ ان کا کھانا حلال نہیں ہے، ان کی کمائی حلال نہیں ہے، ان کے بارے میں احتیاط کر سکتے ہو، ورنہ صرف شک کی بنیاد پر خام خواہ کوئی تحفہ لینے سے انکار کر دینا یا اس کو اچھا سمجھنے سے انکار کر دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اللہ کی رضا کے لیے حلال طیب کھانے کو بھی چھوڑ دیا۔ پانی سامنے ہے، پاک ہے، حلال ہے، جائز ہے، نہیں پیا، اکیلے میں بھی نہیں پیا کہ جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب وقت آیا ہے افطاری کا، غروب آفتاب پر آپ نے کرنی ہے افطاری۔ افطاری کا وقت ہو جائے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ وقت ہونے کے بعد دیر نہ کرے، سورج غروب ہو گیا تو اب دیر نہ کرے، افطاری کرنی ہے۔ سارا دن حلال طیب نہیں کھایا، چھپ کر بھی، کلی کرتے ہوئے اکیلے میں بھی پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارا کہ جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب افطاری کا وقت آیا ہے، دسترخوان پر جو کچھ رکھا ہے جس سے افطاری کر رہے ہو، کیا وہ حلال کمائی ہے یا ناجائز منافع خوری ہے؟ ملاوٹ والے مال کو بیچ کے لیا ہے؟ سوچیں، اثرات جو ہوتے ہیں نا آج ہمارے معاشرے میں، وہ خوبیاں کیوں نہیں ہیں؟ بچے اس طرح کے نیک نہیں ہیں یا ہمارا ماحول اس میں نیکی کا شوق نہیں ہے، تو یہ ہم خود ہیں۔ کیا کما رہے ہیں؟
جو بیچا ہے جھوٹ کہہ کے بیچا، خراب مال کو اچھا کہہ کے بیچا، نقص والے کو بیچا، جال سازی کی، ملاوٹ کی، دواؤں میں کی، غذاؤں میں کی، جس میں بھی کی، ناپ تول میں کمی کی، تو بتائیے کیا وہ کمائی حلال ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو افطاری آپ کے سامنے ہے، روزہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے رکھا، سارا دن بھوکے پیاسے رہے، افطاری کا وقت آیا غلط لقمہ گیا تو بتائیے روزے میں کوئی فائدہ ہوا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ رمضان کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو یا آپ کا قضا روزہ ہو، سارا دن تو آپ بھوکے پیاسے رہ لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے پاکیزہ چیزیں بھی نہیں کھائیں، افطار کرتے ہوئے غلط لقمہ کھا لیا تو اپنے روزے کو آپ نے اچھا رکھا یا ضائع کر دیا؟ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم سارا سال جتنا مال کنڈم ہے وہ بھی رمضان میں بیچ دیتے ہیں، سارا سال بھلے سے پیسے کم لے لیں، رمضان میں ہم ڈبل نفع لینا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ناجائز منافع خوری ہے، ملاوٹ ہے، جال سازی کا مطلب غلط چیز کسی اور کی ہے اور میں نے اس کی نقل بنا لی ہے، یا میں نے اس میں ملاوٹ کر دی ہے، یا میں نے ذخیرہ اندوزی کر کے پیسے بڑھانے کے لیے۔ تو ہم جب ایسا کریں گے تو وہ افطاری کیا ہماری فائدہ مند ہوگی؟ اس روزے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ تو انسان شکایت کرتا ہے، جی برکت نہیں ہے، جی نفع نہیں ہو رہا۔ اور پہلے دیکھو کر کیا رہے ہو، حال دیکھنا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو جائز نہیں کما رہے، وہ لوگ جو خواہشات کو نہیں سنبھال رہے، ان کی کمائی میں پاکیزگی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، مگر آپ کی غذا پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو، اپنی غذاؤں کو حلال اور پاک کر لو، پھر دیکھو کیسا اثر ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ لوگ ہوں گے، ان کو ہم بہت کم کہہ سکتے ہیں، وہ جو بہت زیادہ احتیاط کرتے ہوں گے، ورنہ معاملہ سب کا جیسا ہے ہمارے سامنے۔ اب یہ غلط غذائیں کھانے سے ہمارے دلوں پر زنگ چڑھتا ہے، غلط کیفیات کا اثر ہوتا ہے، پھر اچھی باتیں بھی اثر نہیں کرتی، پھر نیکی کا شوق نہیں رہتا، پھر عبادت میں سستی آتی ہے، پھر انسان کا دل نیکی کی طرف نہیں جاتا۔ تو ان چیزوں پہ تو غور نہیں کریں، شکایت فوراً کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ جس پانی میں بدبو ہو جائے پیو گے؟ اونچی۔ تو جو غذا کھا رہے اور ناپاک، اس سے آپ کے اندر جو بو آ رہی ہے، پھر اس سے دعا میں اثر آئے گا، ذکر میں اثر آئے گا؟ اب پڑھو سلطان باہو کو، یہ لوگ مکھن نکال لیتے، ہم تو لسی پہ ہی لڑ رہے ہیں نا، مکھن انہوں نے نکالا۔ وہ کہتے ہیں اندر تمہارا اچھا نہیں ہے، اور تم جا کے طواف کراؤ کعبے کا تو کیا اچھے ہو جاؤ گے؟ جب تک صفائی نہیں کرو گے ستھرے ہو سکتے۔ تم میں آتوں تربوز نہ ہندے، تما نہایت کڑوا پھل ہے، نہایت، آپ اس کو چکھ بھی نہیں سکتے، اتنا کڑوا ہے۔ اور تربوز بہت میٹھا، متیرا کہتے ہیں، فارسی میں ادوانا کہتے ہیں، بہت اچھا واٹر میلن۔ تم میں آتو تربوز نہ ہندے، پاویں مکیوں پھیر لے آئیے ہو۔
اللہ او کاواں دے پتر کدی ہنس نہ بن دے پاویں موتی چوگ چگائیے ہو موتی ہنس کی خوراک ہے. ہنس کوے کو موتی کھلا دیں تو کیا ہنس بن جائے گا؟ آپ ناپاک ناجائز حرام غذا کھا کے کہیں کہ میں مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات کا مطلب جس کی دعائیں قبول ہوں، وہ بن جاؤں تو ہو سکتا ہے. حج کرنے جائیں اندر گاندھی بھرا ہوا ہے، نام حج کا ہے، نیت شاپنگ کی ہے، نیت کچھ اور ہے، تو بولو فائدہ ہوگا؟ بولیے. بس یہی ہے کہ ہم لوگ اگر اچھا لقمہ نہیں کھائیں گے تو اچھا اثر نہیں ہو. میں نے یہ بات پچھلے جمعے بھی سنائی، اب بار بار، تاکہ غور کریں. شکایت ہم سب کر رہے ہیں، سب آتے ہیں، روز ہی لائن لگی رہتی ہے. مولانا صاحب سستی ہوتی ہے، دل نہیں کرتا ہے، بندش ہو گئی ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، بے سکونی ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، بہن بھائی اچھی طرح بات نہیں کرتے، سب ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اصل چیز کیا ہے؟ غور کرو. اپنی کمائی دیکھو، اپنا کام دیکھو، اپنی غذا دیکھو، اپنے اندر دیکھو. اندر گند بھرا ہوا ہے. وہ بڑی پرانی کہاوت آپ کو 50 مرتبہ سننے کو پڑھنے کو ملی ہوگی. کنویں میں کتا گر گیا، مولانا صاحب کے پاس دوڑا ہوا آیا آدمی، جی کیا کریں؟ انہوں نے کہا پانی نکالو، ڈولچی جو آپ جو بھی کہتے ہیں اس کو، برتن اتنے بھر کے نکالو. وہ پانی نکال کے پھر آیا، مولانا صاحب بدبو نہیں گئی؟ فرمایا کتا نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ اس نے کہا جی وہ تو نہیں نکالا. انہوں نے کہا پہلے کتا نکال، پھر پانی نکالے گا تو صفائی ہوگی. جب تک کتا اندر رہے گا سارا پانی بھی نکال دے بدبو نہیں. تو یہ جو اندر ہمارے گند بھرا ہوا ہے، شیطان ہم نے اندر بٹھایا ہوا ہے، غلط خواہشات کا، ہماری جتنی بھی لذتیں جو غلط ہیں جو اندر وہ بٹھائی ہوئی ہیں، جب تک ان کی صفائی نہیں ہوگی روحانیت نہیں ہوگی. سیدھی سیدھی بات بتاؤ، جس کمرے میں گند ہو آپ جا کے رہو گے؟ اونچی، ذرا اونچی بولیے. نہیں بھئی یہ تو رہنے کے قابل نہیں. تو جس دل میں گند بھرا ہو وہاں رب کے جلوے آئیں گے. اس دل کی بھی صفائی کرو، اپنے اندر کی بھی صفائی کرو. شاعر کہتا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. کیا مطلب؟ میں نے تمام غلط خواہشات کو دل سے نکال دیا ہے، صفائی کر دی ہے، اب اندر نور ہی نور ہونا چاہیے. تو ہم اگر کوشش کریں گے تو ہی بات بنے گی. تو سب سے پہلے توجہ دیجئے کمائی کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور پھر جو چیز حاصل کی ہے وہ کیا ہے. حلال ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. غلط لقمہ کھانے سے محنت برباد، غلط لقمے کھانے سے نیکی برباد، غلط لقمے کھانے سے اندر جو خرابیاں آتی ہیں کتنے عرصے تک ہم کو خراب کرتی ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. آپ لذت کے پیچھے نہیں جانا، آپ ہمیشہ پاکیزگی، حلال ہونے کا خیال رکھنا کہ اگر چیز پاکیزہ اور حلال نہیں ہے، کتنی لذت والی ہے، قبول آواز آئے نہیں. یہ اصول اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من
الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے کاموں کو جانتا، کس نیت سے کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس سے کچھ چھپا ہوا اونچی۔ اب یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا سب دھیان دینا۔ باس کہتے ہیں، جو آفیسر ہو، بڑا آپ کا مالک ہو، فیکٹری کا، دفتر کا، وہ آپ سے کہتا مجھے پتا ہے تم کیا کرتے ہو، میں تمہارے کام جانتا ہوں۔ بیٹا باپ سے کہہ دے، یا باپ بیٹے سے کہہ دے، میاں بیوی سے، یا بیوی میاں سے کہہ دے مجھے پتا ہے تم کیا کرتے ہو، تو جاننا یہاں قرآن میں آیا اللہ جانتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے تم کیا کرتے ہو، تو لفظ وہی ہے، لفظ حقیقت وہ نہیں۔ اللہ کا جاننا اور ہے، میرا تمہارا جاننا فرق ہو جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ یہ ذہن میں آپ کے بٹھانا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن میں ہے اور آپ سن چکے ہیں، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کھاتے ہو اور گھروں میں تم نے کیا جمع کر کے چھپا کے رکھا ہے، آؤ میں بتاؤں گا۔ تو حضرت عیسیٰ خود سے جانتے ہیں یا رب کے بتانے سے؟ اونچی، جھگڑا ختم۔ یہ کہیں کہ وہ خود سے جانتے ہیں تو یہ ہمارا